نیو ویڈیو اینڈ اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پر پریس کریں اور آل پر سیٹ کریں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے بہت دلچسپ خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں جسے آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی فیضان شیئر کر رہے ہیں حیدرآباد سے۔ فیضان کہتے ہیں میں حیدرآباد کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی آپ بیتی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 6 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگ جہاں پر رہتے تھے نیا ٹاؤن تھا، تو وہاں پر ابھی گھر بن رہے تھے۔ ہم لوگوں کی اسٹریٹ میں بھی 2 گھر انڈر کنسٹرکشن تھے۔ سردی کا ہی موسم تھا، سردی کی ایک سرد رات تھی۔ مجھے عادت تھی میں اپنی گلی میں واک کیا کرتا تھا۔ حسب معمول میں اپنی گلی میں واک کر رہا تھا، تو واک کرتے کرتے ایک گھر جو انڈر کنسٹرکشن تھا، تو جب بھی میں اس کے آگے سے گزرتا تھا تو وہاں سے ایسی آواز آتی تھی جیسے کچھ چیزیں نیچے گر رہی ہیں۔ مجھے تعجب ہوا کہ ہوا تو اتنی تیز نہیں چل رہی، نہ ہی کوئی آندھی ہے، پھر یہ چیزیں گرنے کی آوازیں کہاں سے آتی ہیں؟ پھر میں چلنے لگ جاتا، پھر واپس اس گھر کے قریب سے گزرنے لگا، پھر باقاعدہ آواز آئی جیسے کوئی بھاری قسم کے کوئی پتھر یا کوئی وہاں پر لکڑی کے جیسے وہ بورڈ سے رکھے ہوتے ہیں وہ گر رہے ہیں۔ مجھے لگا شاید کوئی اسٹریٹ ڈاگ ہے، وہ گھر کے اندر چلا گیا ہوگا، کیونکہ نہ کوئی دروازہ تھا نہ کھڑکی تھی، تو شاید یہ ایشو ہوگا۔ میں پھر واک کرنے لگ گیا۔ ابھی جب میں تیسرے چکر میں واک کرتا ہوا اس گھر کے آگے آیا تو ایک دم سے اسی اندھیرے گھر میں ایک بہت تیز سی روشنی ہوئی اور وہ جیسے ختم ہو گئی۔ میں ڈر گیا کہ پتہ نہیں روشنی کس چیز کی تھی۔ میں 1 منٹ وہاں پر کھڑا ہوا اور میں جیسے اس گھر کی طرف دیکھ ہی رہا تھا، ابھی کچھ دکھائی نہیں دیا۔ اندر میں خود ہی نہیں گیا کہ پتہ نہیں کیا ماجرا ہے کیا نہیں، بس میں نے باہر کھڑے ہو کر اتنا کہا کہ کیا اس گھر میں کوئی ہے، لیکن کوئی آواز نہیں مجھے آئی۔ ابھی میں ایسے واک کرتا رہا، اس کے بعد نہ کوئی آواز آئی نہ کوئی روشنی آئی۔ تقریباً جب 10-15 منٹ گزر گئے مجھے واک کرتے کرتے، تو ایک دم سے اس گھر کا جو اوپر والا حصہ تھا، ابھی وہاں پر جیسے وہ چھت بنا رہے تھے، لینٹر وغیرہ ڈالے ہوئے تھے، تو ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اس کی دیوار کے اوپر کوئی آ کر باقاعدہ بیٹھا ہے۔ مجھے ایک وجود محسوس ہوا، تو میں اس گھر سے تھوڑا دور تھا، میں وہیں پر کھڑا ہو کر اس گھر کی طرف دیکھنے لگ گیا۔ میں نے وہاں پر کسی کو بیٹھے ہوئے دیکھا، وہ ایک بہت بڑا سا جیسے اس کا کوئی وجود تھا۔ سر کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سر نیچے کی طرف تھا یا اوپر تھا، یعنی سر بھی اس کا بہت زیادہ بڑا سا محسوس ہو رہا تھا۔ پہلے مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ ہے کیا چیز۔ مجھے لگا کہ شاید میں نے غور نہیں کیا، یہ شاید پہلے کا یہاں پر کوئی سامان رکھا ہوا ہے۔ میں واک کرتا رہا، اس گھر کو دیکھتا رہا۔ پھر جب میں اس گھر کے قریب سے گزرنے لگا تو وہ جو مجھے بیٹھا ہوا محسوس ہو رہا تھا وہ باقاعدہ کھڑا ہو گیا۔ اتنا لمبا اس کا قد تھا، وہ کیا مخلوق تھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ سر بھی بہت لمبا اور قد بھی بہت لمبا۔ ایک دم سے وہ اسی گھر کے اس ابھی لینٹر والی چھت کے اوپر چلتا چلتا وہ جیسے ہوا میں اوپر اڑ گیا اور غائب ہو گیا۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہوا کہ میں نے کیا منظر دیکھا ہے۔ میں بہت ڈر گیا۔ میں فوراً سے اپنے گھر واپس آ گیا اور میں نے واک بھی نہیں کی۔ دل میں ایک عجیب سا ڈر بیٹھ گیا۔ یہ بات میں نے اپنے گھر والوں سے بھی شیئر کی کہ وہ جو ہم لوگوں کی گلی میں گھر بن رہا ہے وہاں پر میں نے یہ سب دیکھا ہے۔ امی نے یہ کہا کہ شاید تمہارا وہم ہو، جیسے لینٹر ڈالتے ہیں تو وہ بڑے سے سریے اور وہ بانس وغیرہ لگاتے ہیں، تو شاید وہ کچھ ہو۔ میں نے انہیں کہا کہ نہیں، میں نے خود وہاں پر آہٹیں دیکھی ہیں، محسوس کی ہیں، روشنیاں دیکھی ہیں اور باقاعدہ ایک وجود بھی دیکھا ہے۔ امی نے کہا تمہیں اس گھر کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی تم اس گھر کی طرف زیادہ غور دو، بس تم آرام سے اس طرف جائے نہ کرو، واک گلی کے اگلے حصے میں کیا کرو۔ میں نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے میں سو گیا۔ کچھ مجھے محسوس نہیں ہوا، نہ مجھے کوئی ڈر لگا اتنا خاص، بس وہ چیزیں میرے ذہن میں گونج رہی تھیں کہ وہ سب کیا تھا کیا نہیں۔ اگلے دن ویسے ہی حسب معمول وہ لیبر وہاں پر کام کرتے رہے۔ میں خود سے گیا اور میں جا کر وہ جو مزدور کام کر رہے تھے ان سے بات چیت کرنے لگا کہ یہ گھر جو آپ بنا رہے ہیں یہاں پر آپ کو کبھی کچھ ایسا ویسا محسوس ہوا ہے؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس گھر میں، پہلے وہ مجھے بتا نہیں رہے تھے، ہنسنے لگے میری بات سن کے۔ پھر ان میں سے ایک آدمی تھا، تھوڑا سا ایجڈ سا تھا، وہ آیا تو اس نے کہا کہ ہم لوگ یہاں پر جب بھی شام کے وقت کام کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ہمیں کچھ ہلچل محسوس ہوتی ہے۔ تو میں نے انہیں پوچھا کہ کس قسم کی ہلچل محسوس ہوتی ہے؟ ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ جب ہم نیچے
کام کر رہے ہوتے ہیں تو اوپر سے ہمیں آوازیں آتی ہیں کچھ، جیسے لوگ بولتے ہیں، آدمی بولتے ہیں. اوپر جا کر دیکھتے ہیں تو اوپر کوئی نہیں ہوتا. پھر 1 سے 2 بار ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ہماری چیزیں ادھر سے ادھر ہوتی ہیں، ان کی جگہ بدلی ہوئی ہوتی ہے. اور ہم نے یہاں پر 1-2 بار عجیب و غریب پرندے بھی دیکھے ہیں. نہ تو وہ کوا ہوتا ہے، کوے کی طرح کوئی ایک عجیب سا پرندہ، لیکن اس کی آنکھیں سرخ رنگ کی ہوتی ہیں. تو ہم نے یہ چیزیں نوٹ کی ہیں، لیکن ہم نے یہ بات اس لیے نہیں کی، پتہ نہیں یہاں کے علاقے کے لوگ ان باتوں کو مانتے ہیں یا نہیں. اس لیے ہم لوگ مغرب سے پہلے ہی وائنڈ اپ کر کے یہاں سے چلے جاتے ہیں. پھر میں نے یہ کہا کہ میں بھی یہاں پر واک کرتا ہوں تو مجھے کچھ محسوس ہوا ہے کہ اس گھر میں کچھ اثرات ہیں. اب اس گھر کا جو مالک تھا، جو اس گھر کو بنوا رہا تھا، وہ بھی محلے میں 3-4 بار آیا تھا. گھر بن رہا ہوتا ہے تو وہ اکثر آ کے بیٹھتے ہیں جیسے، لیکن وہ ڈیلی نہیں آیا کرتا تھا. اب مزدوروں کی بات سننے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ میں نے جو دیکھا ہے وہ وہم نہیں تھا. آج میں واک کرنے کے لیے جلدی نکل گیا. 8 بجے کے قریب میں نے کھانا کھایا اور میں واک کرنے چلا گیا. آج بھی گلی بالکل سنسان اور ویران تھی، کوئی بھی نہیں تھا. سردیوں میں ویسے بھی سناٹا جلدی ہو جاتا ہے، ٹھنڈ کی وجہ سے ہر کوئی اپنے اپنے گھروں میں چلا جاتا ہے. تو واک کر رہا تھا، ایک دم سے میرا دل چاہا کہ میں کونے تک جاتا ہوں. تو جب میں واک کرتا کرتا اس گھر کے پاس سے ابھی گزرا، مجھے باقاعدہ اس گھر میں سے ایسی آوازیں جس طرح سے کوئی ہنسا ہے، اور بہت کلیئر اس کی ہنسنے کی آواز تھی. میں وہاں پر اس گھر کے باہر ہی کھڑا ہو گیا کہ دیکھتا ہوں یہاں پر یہ ہنسی کی آواز آ رہی ہے یا مجھے کوئی تنگ کر رہا ہے یا ڈرا رہا ہے. پھر مجھے یہ تھا کہ میں نے تو کسی سے بھی یہ بات نہیں کی سوائے میرے گھر والوں سے. پھر ایک دم سے جس طرح سے اس گھر کے اندر سے ایک آواز آئی، بڑی سخت سے، جیسے کوئی غصے میں بولتا ہے، غور آتا ہے، کچھ کہتا ہے، لیکن وہ لفظ کیا تھا مجھے سمجھ نہیں آئی. میں اس گھر سے واپس آ گیا. میں اپنے حصے میں ہی واک کرنے لگ گیا اور میں نے کہا کہ میں نے اب اس گھر کی طرف نہیں جانا. اسی طرح سے ادھر واک کرتے کرتے ایک دم سے مجھے 2 سے 3 بار ایسا لگا کہ جیسے اس گھر میں سے اب کوئی جانور ہے یا وہ کیا چیز ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا. بہت تیزی سے جیسے کوئی نکل کر گلی کی دوسری طرف جاتا ہے. 2 بار ایسا محسوس ہوا. پھر میں اندر آ گیا. میں نے زیادہ واک نہیں کی کیونکہ ڈر لگنے لگ گیا تھا مجھے بھی کہ یہ کیا مجھے نظر آ رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے. امی نے میرے سے پوچھا، میں نے ٹال دیا اور یہ کہا کہ نہیں، میں اس طرف گیا ہی نہیں. اسی رات کی بات ہے، ہم لوگوں کی گلی میں جیسے چوکیدار وغیرہ آتے ہیں، تو چوکیدار راؤنڈ پر تھا. ایک دم سے بہت اونچی چیخوں کی آوازیں گونجنے لگ گئیں. سارے جا کے کہ پتہ نہیں باہر گلی میں کیا ہو گیا. جب سب بھاگتے ہوئے باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جو چوکیدار تھا، وہ چوکیدار سائیکل پر تھا، لیکن عجیب و غریب اس کی حالت ہوئی تھی. اسی گھر کے آگے اس کی سائیکل زمین پر گری ہوئی تھی. چوکیدار کا آدھا جسم جو تھا وہ گھر کے اندر تھا اور آدھا باہر تھا. ایسے تھا اس کو کسی چیز نے پکڑا ہوا ہے اور وہ اپنے پاؤں جیسے چلا رہا تھا اور چیخ رہا تھا کہ مجھے بچاؤ. اس گھر کے ساتھ والے لوگ بھی نکلے، ہم لوگ بھی سارے باہر بھاگ کر نکلے. ہم لوگوں نے جب جا کر دیکھا تو وہ جو چوکیدار تھا وہ ایسے توبہ استغفار وہ تڑپ رہا تھا جیسے اس کو کوئی مار رہا ہے. اس کی یہ حالت تھی. اس کو ٹانگوں سے پکڑ کر جیسے ہم لوگوں نے باہر نکالنے کی کوشش کی تو اس کو باقاعدہ کسی چیز نے چھوڑ دیا. ہم نے جب چوکیدار کو دیکھا تو وہ بہت ڈرا ہوا تھا. خوف سے وہ ایسے کانپ رہا تھا. اور پانی وغیرہ پلایا. اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تم پر کس نے حملہ کیا ہے. اس نے یہ کہا کہ میں یہاں پر جیسے ہی راؤنڈ کر کے سائیکل سے واپس آیا ہوں تو اس انڈر کنسٹرکشن گھر میں سے کوئی باہر نکلا، کوئی مرد سا تھا، لیکن اس کا عجیب سا حلیہ تھا. اس نے بڑے پرانے سے کوئی کپڑے پہنے ہوئے تھے، عجیب و غریب ان کپڑوں کا طریقہ کار تھا. شلوار قمیض نہیں تھی، لیکن تھے کوئی پرانی طرز کے کپڑے. سر سے بالکل گنجا تھا اور سرخ رنگ کی آنکھیں تھیں. اس بندے نے مجھے اتنی تیزی سے میرے سائیکل کو روکا اور مجھے اس نے پکڑ کر جیسے اس نے دبوچا ہے باقاعدہ، اور میں چلاتے ہی رہ گیا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، اس گھر میں کوئی آسیب ہے. خیر چوکیدار کو سب نے سنبھالا، کچھ وہ بیچارہ گیا وہاں سے. اب اگلے دن سارا محلہ اس انتظار میں تھا کہ اس کا مالک آئے تو اس سے بات کی جائے. وہاں کے لیبر کو بھی بتا دیا گیا کہ رات کو اس گھر میں یہ حادثہ ہوا ہے. اس کے مالک کو کال کی گئی کیونکہ وہاں پر جو ان کا مین جو بڑا مستری تھا جو کام کرتا ہے اس کے پاس نمبر ہوتا ہے. اس نے بلایا، وہ آدمی آ گیا. اس کو ہم نے بتایا کہ یہاں پر یہ ماجرا ہو رہا ہے. میں نے بھی بتایا، لیبر نے بھی بتایا. اس شخص کا یہ کہنا تھا کہ یہ پلاٹ میں نے کافی عرصے سے لیا تھا. جب میں نے اس گھر کی کنسٹرکشن سٹارٹ کروائی تو اس پلاٹ میں ایک درخت لگا ہوا تھا. درخت بالکل چھوٹا سا تھا، کوئی بڑا تناور درخت نہیں تھا. جیسے اکثر پلاٹس میں سے درخت نکل آتے ہیں تو وہ درخت میں نے بس کٹوایا ہے. اس نے کہا وہ درخت کٹوانے کے بعد میں بہت بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہو گیا کہ میں یہاں پر گھر پر آ کر بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا، اور مجھے ہر وقت کوئی چیز ڈراتی ہے، جیسے میرے پر سایہ ہو گیا.
مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ مخلوق وہاں پر بھی اپنا آپ ظاہر کرے گی. 2-3 لوگوں کے پاس میں گیا ہوں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ تمہیں کسی جن نے پکڑا ہوا ہے, تم کسی جن کی زد میں ہو. تو شاید وہ درخت کٹوانے کی وجہ سے یہ ماجرا ہوا ہے. باقاعدہ وہ آدمی اس چوکیدار سے بھی ملا جا کر, چوکیدار نے بھی اپنی آنکھوں سے سارا جو دیکھا, جو اس کے ساتھ ہوا, اس نے بتایا یہ سب. اتنا اس گھر کو دیکھ کر ہم لوگوں کے دلوں میں ڈر بیٹھ گیا کہ اس کی کنسٹرکشن وہی روک دی اس آنر نے. پھر وہ بڑے بزرگوں کو لے کر آیا, ان بزرگوں نے وہاں پر آ کر کوئی پڑھائیاں کی, بڑے صدقہ خیرات کیے گئے. وہ گھر جتنا بنا تھا اس کے آگے دیوار کھڑی کر دی گئی. اس نے وہ گھر نہیں بنوایا. وہ گھر انڈر کنسٹرکشن ہونے کے باوجود وہاں پر اتنا خوف تھا کہ رات کو آوازیں گونجتی تھیں, باقاعدہ سنائی دیتی تھیں آوازیں, جیسے کسی مرد کی بھاری آوازیں ہیں. پھر اس گھر کی 4 دیواری سے باہر کبھی وہ چیز نظر نہیں آئی ہمیں, لیکن اس گھر تک وہ آسیب, وہ مخلوق موجود تھی وہاں پر. یہ ہم لوگوں کے اپنے علاقے کا, اپنے محلے کا ایک قصہ تھا, ایک خوفناک کہانی تھی جس کو میں نے بھی دیکھا, جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ فیضان آپ کا. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی مریم شیئر کر رہی ہیں. مریم کہتی ہے میں میاں والی کی رہنے والی ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں. آج سے تقریباً 10 سال پرانی بات ہے. جیسے سردیوں کا ہی موسم تھا تو اکثر ہم لوگ چھت پر بیٹھا کرتے تھے. ایک بار ایسا ہوا میں نے نیا ڈریس پہنا, مجھے پسند تھا پرفیوم لگانا, تو میں نے کافی زیادہ پرفیوم لگایا. میں نہا کر جا کر چھت پر بیٹھ گئی. کافی دیر میں بیٹھی رہی. اس دن جیسے بادل سے بنے ہوئے ہوتے ہیں, امی وغیرہ جلدی نیچے چلے گئے. میں اپنی بکس لے کر چھت پر ہی بیٹھ کر پڑھ رہی تھی. پڑھتے پڑھتے کہیں شام ہوگی. میرے ذہن میں یہ تھا کہ ابھی یہ بادل بنے ہوئے ہیں تو اس لیے ایسا موسم محسوس ہو رہا ہے. وہ مغرب کا ٹائم ہو گیا, مجھے پتہ نہیں چلا. میں کافی دیر اوپر بیٹھی رہی. اوپر ہم لوگوں کا ایک چھوٹا سا اسٹور روم تھا, وہاں پر میں نے 4 پائیاں اندر رکھیں کہ بارش نہ آ جائے. وہاں پر کافی دیر رکنے کے بعد ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی, موسم اچھا تھا. امی نے مجھے آواز دی, میں نیچے آ گئی. نیچے آ کر دیکھا تو اس وقت تک 7 بج چکے تھے. سردیوں میں مغرب جلدی ہو جاتی ہے. میں نے اس چیز کو اتنا نوٹس ہی نہیں کیا. حسب معمول اپنے باقی کے کام کیے, کھانا وغیرہ کھایا, سب کچھ. اس کے بعد جب میں سونے کے لیے اپنے کمرے میں گئی تو میں بالکل ٹھیک سوئی. تقریباً مجھے سوئے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی, ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جس طرح سے میرے سر کے اوپر آ کر کسی نے ہاتھ رکھا اور میرے سر کو جیسے کوئی کھینچ رہا ہے اپنی طرف. خوف کے مارے جیسے میری آنکھ کھل گئی کہ میرے سر کو کس نے پکڑا ہوا ہے. جیسے میں نے دیکھا تو پتہ نہیں وہ ایک عجیب و غریب مخلوق تھی. اس کا چہرہ بہت ڈراؤنا تھا. وہ میرے سر کو پکڑ کر جیسے کھینچ رہی تھی, جیسے بیڈ کے اوپر سے جھک کر. ایک دم سے میں نے اسے دیکھا تو میری چیخ نکلی اور وہ غائب ہو گئی. جیسے باقاعدہ وہ چیز بھاگی ہے وہاں سے, یہ بھی میں نے دیکھا. میری چیخوں پکار سن کر سب جاگے کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے اندر. امی کو میں نے بتایا کہ اس طرح سے ہوا ہے. امی نے آیت الکرسی پڑھی, دم کیا. اس کے بعد امی بھی میرے پاس ہی سو گئی اسی کمرے میں. مجھے ڈر نہیں لگا, میں سو گئی. صبح جب میں جاگی تو میرا سر بہت بھاری تھا اور مجھے جیسے بخار سا بھی تھا. امی بڑی پریشان تھیں, ڈری ہوئی تھیں. تو ہم لوگوں کے گھر کے ساتھ ایک آنٹی تھی, وہ دم وغیرہ کیا کرتی تھی. ان کے پاس گئے تو جب ان سے دم کروایا تو میری آنکھوں میں سے پانی بہنے لگ گیا. تو آنٹی کا یہ کہنا تھا کہ یہ بہت سخت ڈری ہوئی ہے. پھر میں نے انہیں بتایا کہ اس طرح سے کل ہوا تھا. ان کا یہ کہنا تھا کہ اکثر مغرب کے بعد جنات آزاد ہوتے ہیں, تو اگر لڑکیاں پرفیوم لگا کر اسے چھت پر جائیں تو وہ ڈرا دیتے ہیں. تمہیں اسی مخلوق نے ڈرایا ہوگا جب تم چھت کے اوپر تھی, تو کوشش کرو مغرب کے بعد اوپر مت جایا کرو. پھر میں نے بہت پرہیز کی, نماز پڑھی, اللہ سے مدد مانگی. اس کے بعد مجھے کسی نے نہیں ڈرایا. لیکن وہ جو ایک رات تھی میں بھول نہیں سکتی. اس کا ڈر آج بھی میرے دل میں ہے. آج بھی چاہے سردیوں گرمیوں میں مغرب کے بعد چھت پر نہیں جاتی. یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ مریم آپ کا. جیسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں, آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی اسٹوری شیئر کر سکتے ہیں. ہارر اسٹوریز اردو پر میں کل اسٹوری آن ایئر کروں گی. وقاص احمد نے بھی شیئر کی ہے, انشاءاللہ کل کروں گی. تو آپ لوگ اس کو بھی وزٹ کریے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ڈر و دعاؤں میں مجھے, میری فیملی کو یاد رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.